ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میری انتہائی واجب محترم والاحترام میزبانی محفل جناب یعقوب صاحب زیدہ مجدور، میرے انتہائی محترم اور معزز علماء کرام، ناظران نظام، مہمانان گرامی قدر و جملہ حاضرین مجلس، الحمدللہ آج غالباً اسی ایک ہفتے کے اندر دوبارہ آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت بارگاہ مصطفیٰ میں ہماری یہ حاضری اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کی تخلیق کی، پھر اس نور سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ ہر چیز کی تخلیق سے پہلے وہ صرف ایک وحدہ لا شریک تھا، اس کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ پھر اس نے نور مصطفیٰ بنایا، اور خدا جانے کتنا عرصہ بیت گیا، پھر کوئی تیسرا نہیں بنایا۔ وہ دو تھے، کوئی تیسرا نہ تھا۔ اور یہ نور ہمہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہا، کبھی حالت قیام میں، کبھی حالت رکوع میں، کبھی حالت سجدہ۔ خدا جانے کتنا عرصہ اس نور مصطفیٰ نے اللہ کی عبادت کی۔ پھر اس نور پاک سے اللہ نے اپنی ساری کائنات کو بنایا، فرشتے پیدا کیے، آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، عالم بالا، عالم زیریں، ہر چیز کی تخلیق ہو چکی۔ صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں، اب اس سے پہلے یہ روایت حدیث پاک پائیدار کائنات فرماتے ہیں، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ تو ہر چیز اس کی تخلیق ہو چکی ہے۔
ایک روز تاجدار کائنات میں صاحب روح البیان نے لکھا، علامہ اسماعیل حقی، حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ مشہور بات ہے، عرض کی حضور حجابات عرش میں سے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 بار چمکتے دیکھا۔ 70,000 سال کے بعد طلوع ہونا، پھر غائب ہو جانا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر چمکنا، پھر غائب ہو جانا۔ میں نے اسے 72,000 بار چمکتے دیکھا۔ اس پر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، اب بھی اگر وہ ستارہ دیکھ لو تو پہچان لو گے؟ عرض کی حضور پہچان لوں گا۔ مصطفیٰ نے عمامہ مبارک ہٹایا تو جبریل کو وہی ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ فرمایا وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، رب کی عزت کی قسم ہے، وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا تم نے 72,000 بار چمک میں دیکھا، وہ ستارہ میں تھا، وہ ستارہ میں۔ اب صاحب تفسیر قاسم فرماتے ہیں کہ وہ ستارہ چمکتا کب تھا اور غائب کب ہوتا؟ غائب ہونے اور چمکنے کے اندر راز کیا تھا؟ وہ چمکتا کب تھا اور غائب کب ہوتا تھا؟ اب فرماتے ہیں کہ یہ نور مصطفیٰ جب اللہ کے حضور حالت قیام میں ہوتا تھا تو وہ نور نظر آتا تھا۔ یہ نور جب حالت قیام میں ہوتا تھا نظر آتا تھا، جب سجدہ کرتا تھا غائب ہو جاتا تھا، غائب ہو جاتا۔ خدا جانے کتنی دیر یہ قیام، یہ سجدہ ریزی جاری رہی، اور پھر فرمایا کہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ حدیث پاک اگر ان دونوں احادیث کو ملاؤ تو ایک جملہ بنتا، ایک وہ جس میں جبریل سے سوال کیا تمہاری عمر کتنی، ابھی جو حدیث پاک میں بیان کیا، اور ایک حضور کا یہ فرمانا کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ جب آپ مٹی کے اندر پانی ملا کر اسے مکس کرتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ اسے گارا کہتے ہیں، یہ گارا بنتا ہے، گارا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی ہو رہی ہے، ابھی وہ گارے کی حالت میں ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو ملاؤ تو ایک جملہ بنتا ہے، وہ کیا کہ جب آدم گارے میں تھے، جب آدم بولے جب آدم گارے میں تھے مصطفیٰ ستارے میں تھے۔ جب آدم گارے میں تھے مصطفیٰ ستارے، کہ ہر چیز کی تخلیق ہو چکی، ابھی انسان نہیں بنا، ابھی انسان نہیں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے اس روایت کو نقل کیا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انوار المحمدیہ من المواہب اللدنیہ، اور بھی محدثین اسے نقل کیا کیا لما اراد اللہ تعالی ان یخلق محمدا صلی اللہ علیہ وسلم امر جبریل ان یاتیہ بالطینۃ التي هي قلب الارض وبهاؤها ونورها۔ آواز آئی جبریل جی رب کائنات، فرمایا کہ جبریل زمین پہ جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ تازہ دم ہے؟ کیا لے کے آؤ؟ مٹی لے کے آؤ، اور یہ مٹی اس لیے لے کے آؤ، ایک تو میرے مصطفیٰ کا نور ہے،
ایک میرے مصطفیٰ کا پیکر بشریت ہوگا، ایک محبوب کا جسم پاک ہوگا، والضحیٰ کا چہرہ ہوگا، واللیل کی زلف ہوگی، ما ذاق البصر وما طغیٰ کی آنکھیں ہوں گی، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھ ہوں گے، لا اقسم بہذا البلد کی چال ہوگی، یاسین کے دانت ہوں گے، طٰہٰ کا چہرہ ہوگا، وما رمیت اذ رمیت کے بازو ہوں گے، ایک میرے محبوب کا جسم بھی ہوگا۔ زمین سے مٹی لے کے آؤ، اسے میں نے مصطفیٰ کے جسم کی تخلیق کے لیے اس مٹی کو میں نے تیار کرنا۔ حضور کا جسم مبارک جس مٹی سے بنا وہ مٹی منگوائی، جبریل جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ فحبط جبریل فی ملائکۃ الفردوس و ملائکۃ الرفیق الاعلیٰ، پھر جبریل اکیلے نہیں آئے، فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے، وہ مٹی لینے کے لیے جس سے حضور کا جسم پاک بنا، اکیلے نہیں آئے، آنے والا کے فرشتوں کو ساتھ لیا، زمین پر آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جبریل جس مقام سے وہ مٹی لے کے آنی ہے اس جگہ کی 3 نشانیاں، کتنی اونچا بولے، کتنی 3 نشانیاں ہیں اس جگہ کی۔ مشرق مغرب شمال جنوب کی زمین بڑی وسیع بنائی ہے میں نے، ہر جگہ سے مٹی نہیں لینی، نہ پوری زمین اس قابل ہے کہ وہاں سے مٹی لے کے اس سے اپنے مصطفیٰ کا جسم بناؤ۔ 3 نشانیاں، 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی یہ ہے اس مقام کی، اس جگہ کی، ہی قلب اللہ، یہ مقام زمین کا دل ہے، وہ مقام زمین کا دل ہے جہاں سے مٹی لے کے آنی ہے۔ یہ قلب اللہ، پہلی نشانی۔ فرمایا دوسری نشانی، وَبَہَاؤُهَا، یہ جگہ زمین کی شان ہے۔ تیسری نشانی، وَنُورُهَا، پوری دھرتی کا حسن سمٹ کر اسی جگہ آیا ہوا، وہ مقام زمین کا حسن ہے، وہ مقام زمین کا حسن۔ پہلی نشانی وہ مقام زمین کا، پہلی نشانی وہ مقام زمین کا دل ہے، دوسری وہ جگہ زمین کی شان ہے، اور تیسری وہ جگہ زمین کا حسن ہے۔ 3 نشانیاں ہیں اس جگہ کی۔ جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ جبریل آئے اور مٹی کہاں سے لی؟ فقبض قبضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من موضع قبرہ شریف، حضور کا جسم بنانے کے لیے جو 3 نشانیاں اس مٹی کی بتائی تھی، جگہ کی بتائی تھی، وہ مٹی مبارک کہاں سے لی؟ فقبض قبضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع قبرہ شریف، مٹی مبارک وہاں سے لی جہاں آج مصطفیٰ کی قبر مبارک ہے۔ وہ مٹی قبر رسالت مآب کے مقام سے لی گئی، اور یہ حصہ یاد رکھیے، یہ حصہ زمین کا ہے ہی نہیں، یہ ما بین منبری و روضتی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ یہ ٹکڑا ہی رب نے جنت سے ہوا، یہ ٹکڑا اللہ پاک نے کہاں سے بھیجا تھا؟ وہ مٹی زمین کی تھی ہی نہیں، وہ مٹی بھی جنت سے آئی تھی جس سے حضور کا جسم پاک بنا۔ وہ جو پیکر بشریت، وہ جو 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کو جلوہ گر ہوا، وہاں سے مٹی لی جہاں آج مصطفیٰ کی قبر مبارک۔ پہلی بات یہ قلب اللہ، یہ مقام زمین کا دل ہے، یہ مقام زمین کا دل ہے۔ اب جو آپ کا دل ہوتا ہے، آپ کا جو دل ہوتا ہے، یہ آپ کے وجود کی زندگی کا مرکز ہوتا ہے۔
آپ کے وجود کی زندگی کا مرکز آپ کا دل ہوتا ہے. دل دھڑک رہا ہے، دل زندہ ہے تو وجود زندہ ہے. دل مردہ ہو جائے تو وجود بھی مردہ ہو جاتا ہے. وہ مقام ہی قلب الارض، وہ مقام زمین کا دل ہے. آج بھی اگر زمین آباد ہے، آج بھی اگر زمین پر سمندروں میں طغیانیاں ہیں، موجوں میں روانیاں ہیں، ہوا میں فراقے ہیں، آج بھی اگر زمین پر رونق ہے، زندگی آباد ہے، تو وجہ یہ ہے کہ یہ حیات آج بھی اس کو مقام قبر رسول سے نصیب ہو رہی ہے. اس لیے کہ وہ دل زندہ ہے جہاں روح کائنات ہے، وہ مقام زندہ ہے جہاں روح کائنات ہے. یا قلب الارض، وہ مقام زمین کا دل ہے، زمین کی شان ہے، زمین کا حسن ہے. حاضرین گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی بڑے بڑے مقام تھے، وہاں سے مٹی کیوں نہ لی؟ ایک مقام وہ بھی تھا جہاں اللہ کا گھر کعبہ بننا ہے، مگر وہاں سے جبریل نے مٹی نہیں لی. ایک مقام وہ بھی ہے جہاں بیت المقدس بننا ہے، وہاں سے بھی مٹی نہیں لی. بڑے متبرک مقام دھرتی پر بننے والے تھے. جبریل، تو نے ان مقامات سے اور بالخصوص بیت اللہ کے مقام سے مٹی کیوں نہ لی جہاں کعبہ بننا ہے؟ جبریل بتاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے پہلے میں نے وقت کی پیشانی پر اپنا عقیدہ لکھ دیا، اپنا ایمان لکھ دیا ہے کہ کعبے کے مقام سے مٹی اس لیے نہیں لی کہ جہاں کعبہ بننا ہے وہاں سے اس لیے لی ہے کہ وہاں کعبے کے کعبہ میں آنا ہے. حاجیوں، آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا، اونچا بولے، اب کعبے کا جب آگے بڑھا، اب کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. مکہ میں کعبہ ہے، مدینہ میں کعبے کا بھی کعبہ. اب اگلی بات، یہ تو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، مکہ میں کعبہ ہے، مدینہ میں کعبے کا. یہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی، یہ تو آپ بچپن سے علماء سے بھی سنتے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی سنتے آئے ہیں، حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. نئی بات اب سے، مدینہ میں کیا ہے؟ کعبے کا، بولے کعبے کا. اب اس سے کئی قدم آگے کی بات آپ کو بتاؤں. یہ بات کس نے کہی؟ علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ. آپ کی تفسیر روح المعانی. لوگوں، کعبے کا کعبہ تو زندگی بھر آپ سنتے رہے، پڑھتے رہے. اس سے بھی کئی قدم آگے کی بات علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ، روح المعانی تفسیر دوسرا پارہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ان آیات کی تفسیر اٹھا کر دیکھو. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے گفتگو کی اور ایک بات بطور خاص فرمایا محبوب، میں نے جو مخلوق بنائی ہے اس کا ایک قبلہ بنایا ہے. اس کا ایک، بولے کیا بنایا ہے؟ قبلہ بنایا ہے. فرمایا محبوب فقبلۃ المقربین العرش، میرے عرش کے مقربین جو فرشتے ہیں ان کا قبلہ عالم بالا کے مقربین فرشتوں کے بھی طبقات ہیں. کچھ کو مقربین کہتے ہیں، کچھ کو روحانیین کہتے ہیں، کچھ کو کروبیین کہتے ہیں. فرمایا محبوب، میں نے مقربین کا قبلہ عرش بنایا ہے. مقربین کا قبلہ کیا ہے؟ کون ہے؟ عرش. اور میں عرش کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں. مقربین کا قبلہ عرش بنایا ہے. وَالْوَحَانِشِينَ الْكُرْسِ
کرسی، جو روحانیین ہے ان کا قبلہ میری کرسی ہے، ان کا قبلہ میری، وہ کرسی کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ وَالْكَرُوبِيِّينَ بیت المعمور، جو کروبیین فرشتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمانوں پہ ہے، وہ اس کا طواف کرتے ہیں، وہ اس کے گرد چہرہ کر کے اس کے سامنے رکھ کر اس کو اس کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے آسمانی مخلوق یعنی فرشتوں کے قبلے۔ کسی کا قبلہ عرش بنایا، کسی کا قبلہ کرسی بنا دی، کسی کا قبلہ بیت المعمور بنا دیا۔ آگے فرمایا، علامہ علوسی فرماتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب وَالْأَنْبِيَاءُ قَبْلَ بیت المقدس، آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ ان کا قبلہ کون سا تھا؟ وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ تو ہر مخلوق کو میں نے قبلہ دیا، آپ سے پہلے نبی ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، وہ رہا۔ مقربین کا قبلہ عرش، روحانیین کا قبلہ کرسی، کروبیین کا قبلہ بیت المعمور، انبیاء کا قبلہ بیت المقدس۔ وہی قبلۃ الکعبہ، یہ جو مکے والا قبلہ ہے محبوب، یہ آپ کا کعبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا کعبہ ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی ہے، یہ آپ کا، آپ اس کی طرف، اور یہ بھی اس لیے بنایا محبوب آپ کی رضا یہ تھی کہ اس کو قبلہ بنا دیا۔ اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے محبوب وہی قبلہ کا کعبہ، آپ کا قبلہ یہ کعبہ ہے۔ اب سب کے عبادت کے قبلے مقرر ہو گئے۔ خالق کائنات نے مقرر فرشتوں کا قبلہ کیا بنایا؟ عرش۔ روحانیین کا قبلہ کرسی، کروبیین کا قبلہ بیت المعمور، انبیاء کا قبلہ بیت المقدس، اور حضور کا قبلہ عبادت کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ یہاں تک ایک بات۔ آگے فرمایا ایمان کا اللہ ہوتا ہے، آگے ارشاد فرمایا کہ محبوب وہی قبلہ تو جیسا دیکھ، یہ جو مکے والا قبلہ ہے یہ تیرے جسم کا قبلہ ہے، روح کا قبلہ نہیں ہے۔ محبوب یہ تیرے وہی قبلہ تو جیسا دیکھ، یہ صرف تیرے جسم پاک کا قبلہ ہے، روح کا قبلہ نہیں۔ تیری روح کا قبلہ کہاں ہے؟ آواز آئی، آواز کی ارشاد فرمایا کہ محبوب وہی قبلہ تو جیسا دیکھ، یہ تیرے جسم کا قبلہ ہے، وقبلہ تو روح فعلا، تیری روح کا قبلہ میں رب ہوں۔ تیری روح کا قبلہ میں خود اللہ، تیری روح کا قبلہ ہوں۔ آگے سنیے اگلا جملہ، تمام کو ان کا اپنا اپنا قبلہ دے دیا، مقربین کو عرش دے دیا، روحانیین کو کرسی عطا کر دی، کروبیین کو بیت المعمور دے دیا، انبیاء کو بیت المقدس عطا کر دی۔ آپ کو قبلہ عبادت جو عطا کیا وہ یہ کعبۃ اللہ ہے، مگر یہ آپ کے جسم کا قبلہ نہیں ہے، آپ کی روح کا قبلہ ہے، آپ کی روح کا قبلہ ہے، آپ کی روح کا قبلہ ہے۔ میرے یہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے، روح کا قبلہ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ آپ کی روح کا قبلہ، میں خود خدا ہوں۔ اور اگلا جملہ فرمایا کہ محبوب تیری روح کا قبلہ میں ہوں، وقبلتی انت، اور مجھ رب کا قبلہ تو۔ میں تیری روح کا قبلہ ہوں، اور یہ کعبۃ اللہ تیرے جسم کا قبلہ ہے۔ میں تیری روح کا قبلہ ہوں، مجھ رب کا قبلہ تو۔ ذات مصطفیٰ اللہ کا قبلہ نہیں، ذات مصطفیٰ اللہ کا، وہ نہیں کیا بولتے، ذات مصطفیٰ اللہ کا قبلہ نہیں۔ قبلہ اس میں فرق ہے، یاد رکھیے، وہ قبلہ عبادت نہیں، حضور کی ذات اللہ کا قبلہ عبادت، وہ تو خود معبود ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ ہمارا قبلہ عبادت مکہ میں ہے، وہ ہمارا قبلہ عبادت ہے، اور وجود مصطفیٰ یہ قبلہ عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کا قبلہ محبت ہے۔ یہ اللہ کا قبلہ محبت ہے، اللہ کی محبتوں کا قبلہ، اللہ کی عنایتوں کا قبلہ، اللہ کی نوازشوں کا قبلہ۔ محبوب سب کا ایک قبلہ ہے، اور میرا بھی ہے محبوب، مجھ رب کا قبلہ تیرا وجود ہے۔ ساتھ مصطفیٰ کیا ہوئی اللہ کے، آ گیا
اللہ کا جملہ جبریل جی رب کائنات اب اگر اس کو ملاؤ تو جملہ کیا بنتا ہے؟ جاؤ مٹی لے کے آؤ، میں نے اپنا قبلہ بنانا، سبحان اللہ، میں نے اپنا بولے میں نے اپنا قبلہ بنایا، ذات مصطفیٰ اللہ کی توجہات کا قبلہ، اللہ کی محبتوں کا قبلہ، اللہ کی رحمتوں کا قبلہ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اگلی بات اگر خدا نے ذات مصطفیٰ کو اگر اپنا قبلہ بنایا ہے تو بتاؤ جسے رب نے اپنا قبلہ بنایا ہوگا اس میں کوئی عیب ہوگا؟ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اونچا کہتے ہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ رب بنائے اپنا قبلہ اور اپنے قبلے میں کوئی عیب ہو، رب کو گوارا نہیں، سو ایسا بنایا کہ رب نے اس جیسا کائنات میں پھر کسی کو بنایا۔ ایسا بنایا کہ رب نے پھر اس جیسا کسی کو، اونچا بول دیں، اس جیسا کسی کو، اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، ایسا بے مثل بنایا، ایسا بے مثال بنایا۔ اور پھر فرمایا نعم رک محبوب مجھے تیری عمر کی قسم ہے، مجھے تیری عمر کی قسم ہے۔ کبھی فرمایا بدعا، کبھی فرمایا بلے، کبھی چال کی بات کی، کبھی مصطفیٰ کہ چہرہ اقدس کی بات کی تو فرمایا طٰہٰ، تاجدار کائنات میں کبھی چہرے کی قسم، کبھی حضور کی زلفوں کی قسم۔ اور یاد رکھیں قسم کسی عظیم چیز کی اٹھائی جاتی ہے، قسم کسی عظیم ناکارہ چیز کی، عیب والی چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی، قسم اسی کی اٹھائی جاتی ہے نا جو جس میں کوئی کمال ہو، کمالات ہو۔ سو اللہ نے اگر مصطفیٰ کی قسمیں اٹھائی ہیں اس کا مطلب ہے جس کی قسمیں اٹھائی ہیں وہ ذات مصطفیٰ اللہ نے بے عیب بنایا، اللہ نے اس ذات کو بے عیب بنایا، بے عیب بنایا۔ جا کر اور صاحب بھلمانی ایک مقام پر، صاحب بھلمیاں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگوں، یہ جو ہم کہتے ہیں کعبے کا کعبہ، یہ حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا آغاز ہونے لگے گا، قیامت کا آغاز ہونے لگے گا اور قبروں کے اندر سے جب زندگیاں دے کر قبریں پھاڑ کر، قبریں شق کر کر جب اصحاب قبور کو قبروں سے نکالا جانے لگے گا، جب قیامت برپا ہونے لگے گی، یہ کعبہ، مکے والا کعبہ، یہ چل کر مدینے جائے گا، یہ کعبۃ اللہ چل کر مدینے جائے گا۔ کعبے کے در و دیوار سے آواز آئے گی حضور اٹھئے، آپ کے غلاموں کی شفاعت کا وقت آ گیا۔ یہ مکہ والا کعبہ چل کر بولے کہاں جائے گا؟ اونچا بول دے کہاں جائے گا؟ مدینہ جائے گا، اور جا کر پکارے گا حضور اٹھئے، آپ کے غلاموں کا، ان کی شفاعت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ کعبہ چل کر اپنے کعبے کے پاس جائے گا، حضور کی بارگاہ میں جائے گا۔ تو ذات مصطفیٰ، کعبے کا کعبہ، رب کا قبلہ، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ مقام جہاں اللہ نے اپنے قبلہ کو رکھنا تھا، وقت نہیں نوتا تھرو آؤٹ علماء اسلام کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ مقام امام جلال الدین سیوطی، امام سبکی اور دیگر بڑے بڑے محدثین یہ عقیدہ لکھ گئے، بیان کر گئے کہ آج جس مقام پر حضور کا جسم پاک لگا ہے، قبر مبارک کی وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتی ہے، اس کا مقام اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ جو مقام اللہ پاک نے مقام قبر رسول کو عطا فرمایا، جو مقام
روضہ رسول کو آج بھی 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ مقام جہاں کعبہ ہے وہ بھی بڑی عزت والی جگہ ہے، مکہ بھی محترم ہے، مدینہ بھی معظم ہے، شان مکہ بھی کی بھی کم نہ سمجھنا۔ وہ اللہ کا گھر ہے مگر اس کی شان زیادہ ہے جہاں روضہ رسول اللہ یا قلب، یہ مقام زمین کا دل ہے۔ ادھر اگر بیت اللہ ہے تو ادھر روضہ رسول اللہ ہے۔ مکہ بھی معزز ہے، مدینہ بھی معزز ہے، مکہ دعاؤں کا مرکز، مدینہ عطاؤں کا جو ہے، مکہ دعاؤں کا مرکز، مدینہ عطاؤں کا مرکز۔ مکہ میں آب زمزم کے چشمے، مدینہ میں مصطفیٰ کے کرم کے چشمے۔ ارے مکہ میں فرشیوں کا حج ہوتا ہے، مدینہ میں عرشیوں کا حج ہوتا ہے۔ ادھر مشرق مغرب شمال جنوب سے فرشی آتے ہیں، ادھر کائنات بالا سے 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ ارے مکہ میں صفا و مروہ ہے، مدینہ میں گنبد خضرا ہے۔ مکہ میں عبادت غالب، مدینہ میں محبت غالب۔ مکہ میں جلال خدا ہے، مدینہ میں جمال مصطفیٰ ہے۔ مکہ میں التجاؤں کی ڈالیاں ہیں، مدینہ میں سنہری جالیاں ہیں۔ مکہ میں مقام ابراہیم ہے، مدینہ میں امام اب جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کر بس تھوڑا سا نقطے میں نکلنا ہے، آگے گاڑی کے بھی ٹائم سے میں نے آپ کے گزارش کی تھی ذرا خطاب ذرا جلدی شروع کروا دیں، تاہم چلو جتنا بھی وقت ہے ذرا پوری توجہ کے ساتھ، زیادہ وقت نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ جاگیں۔ مکہ میں فرشیوں کا حج ہوتا ہے اور مدینہ میں عرشیوں کا، اونچا بول دیں، مدینہ میں عرشیوں کا حج ہوتا ہے۔ مکہ میں مقام ابراہیم ہے، مدینہ میں امام ابراہیم ہے۔ ارے مکے کے اندر، مکے میں عاشقوں کے پھیرے ہیں، مدینہ میں عاشقوں کے پھیرے۔ مکہ میں عاشقوں کے پھیرے ہیں، مدینہ میں عاشقوں کے ڈیرے ہیں۔ ارے مکہ میں طواف ہوتا ہے، مدینے میں ہر گناہ معاف ہوتا ہے۔ مکہ میں اس لیے میں نے آتے ہی پہلی بار جو کہ خطاب نے جلدی شروع کروا دیا، بولے آگے مصروفیات ہوتی ہیں، اگر ڈیٹ ہو جائے گا وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ مکہ میں عاشقوں کے پھیرے ہیں، مدینہ میں عاشقوں کے ڈیرے ہیں۔ شاباش، جاگ پڑے آپ، مدینہ میں عاشقوں کے ڈیرے ہیں۔ مکہ میں طواف ہوتا ہے، مدینہ میں ہر گناہ معاف ہوتا ہے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم۔ ارے مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینہ سے جدائی۔ مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینہ سے جدائی حرام ہے۔ مکہ میں جسموں کا کعبہ ہے، مدینے میں روحوں کا کعبہ ہے، مدینہ میں روحوں کا کعبہ ہے۔ ارے مکہ میں توجہ سے، مکہ میں جسموں کا کعبہ، مدینہ میں روحوں کا کعبہ۔ ارے مکہ میں گزارش ہوتی ہے، مدینہ سے سفارش ہوتی ہے۔ مکہ میں گزارش ہوتی ہے، مدینہ میں اونچا بولتے، مدینہ میں سفارش ہوتی ہے۔ مکہ میں دل دہلتا ہے، مدینہ میں دل بہلتا ہے۔
مکہ میں دل دہلتے ہیں، مدینہ میں دل دہلتے ہیں۔ مکہ میں روشنی ہے، مدینہ میں زندگی ہے۔ مکہ میں عرفات ہے، مدینے میں تاجدار کائنات ہے۔ ارے مکہ میں بندگی کی معراج ہے، مدینہ میں زندگی کی معراج۔ مکہ میں بندگی کی معراج، مدینہ میں زندگی کی معراج۔ مکہ میں مقدر بنائے جاتے ہیں، مکہ میں مقدر بنائے جاتے ہیں، مدینہ میں مقدر چمکائے جاتے ہیں۔ مکہ میں مقدر بنائے جاتے ہیں، مدینہ میں مقدر چمکائے جاتے ہیں، چمکائے جاتے ہیں، چمکائے جاتے ہیں۔ ارے لوگوں، مکہ میں درد سنائے جاتے ہیں، مدینہ میں درد مٹائے جاتے ہیں۔ مکہ میں درد سنائے جاتے ہیں، مدینہ میں درد مٹائے جاتے ہیں۔ بولے مدینہ میں درد، اللہ آپ کے سارے درد مدینے والے کا صدقہ، مدینے والے کے ملاد کا صدقہ مٹاتے ہیں۔ مکہ میں درد سنائے جاتے ہیں، مدینہ میں درد مٹائے جاتے ہیں، مٹائے جاتے ہیں۔ یہ قلب اللہ، یہ مقام زمین کا دل ہے، وبہاؤہا زمین کی شان ہے، ونورہا زمین کا حسن ہے، زمین کا حسن ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مٹی مبارک پیش کر دی گئی، فَوْجَدَتْ نَوَائِقَ کَثِیرٍ فِی مُؤْمِنٍ نَہَارٍ الْجَنَّةِ، جنت کے پانی میں اس مٹی کو دھویا جاتا رہا، دھویا جاتا رہا، اسے پروسیس کیا جاتا رہا، اتنا شفاف، اتنا شفاف، اتنا شفاف کیا گیا، جس مٹی سے وجود مصطفیٰ بنا، جو 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کو ہم غلاموں کو جو وجود مقدس رحمت للعالمین بنا کر جو عطا کیا، جس مبارک مٹی سے وہ بنا، فَوْجِدَتْ نَوَائِقَ کَثِیرٍ فِی مُؤْمِنٍ نَہَارٍ الْجَنَّةِ، اسے جنت کے پانیوں میں اتنا دھویا گیا، اتنا دھویا گیا، اتنا دھویا گیا، حتیٰ صارت کالدرۃ البیضاء لہا شعاع عظیم، کہ اس مٹی سے تیز روشنیاں پھوٹنا شروع ہو گئی۔ اس مٹی سے کیا ہوا؟ تیز روشنیاں۔ وہ مٹی بھی نور ہو گئی، جس سے وجود محمد میں تمہارے جیسے کیسے ہو گئے؟ تم عام مٹی کی تخلیق، مصطفیٰ نے وہ، اللہ نے وہ مٹی بھی مدینے سے بھیجی۔ عرض جنت المحلہ، جنت خالق کائنات نے جنت الفردوس سے اس مٹی کو بھیجا، پھر منگایا، پھر پروسیس کیا اور ایسا کیا حتیٰ صارت کالدرۃ البیضاء، ایک چمکدار موتی کی طرح اتنا چمکی کہ اس میں سے تیز روشنیاں پھوٹنا شروع ہو گئی، جسے حضور کا جسم پاک بنا ہے۔ وہ ہماری طرح کے بشر، تم کہاں کی پیداوار، وہ کس مقام کی تخلیق، چمکنے لگ گئی۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی، سمجھے، جب وہ مٹی جس سے حضور کا جسم بنا، وہ مٹی بھی کیا ہو گئی؟ نور ہو گئی۔ وہ مٹی بھی کیا ہو گئی؟ نور ہو گئی۔ اب سمجھ میں آتا ہے نا حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے نا مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ لوگوں، سایہ تب بنتا ہے جب کوئی کثیف وجود روشنی کے آگے رکاوٹ بنتا ہے۔ جب کوئی مادی وجود کثافت رکھنے والا، جیسے ہمارا وجود ہے، جب روشنی کے آگے رکاوٹ بنتا ہے تو چونکہ روشنی یہاں روک لیتا ہے، روشنی آگے گزر نہیں سکتی، تو جب روشنی گزرتی نہیں تو پیچھے اندھیرا ہوتا ہے۔ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ روشنی آ رہی ہے، میں نے ہاتھ رکھا، یہ ہاتھ ہے کثیف، اس نے آنے والی روشنی کو روکا، جہاں جہاں میرے
روشنی کو روکا، پیچھے اندھیرا ہو گیا، پیچھے سایہ بن گیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور حضور کا جسم پاک جب سورج کی روشنی حضور کے جسم پاک سے پڑتی تھی، پاک پہ پڑتی تھی، یا چاند کی چاندنی پڑتی تھی، حضور کا جسم پاک کسی روشنی کو روکتا نہیں تھا، روشنیاں آتی تھیں جسم مصطفیٰ کے پار گزر جاتی۔ تو جب روشنی وجود پاک جب روشنی کو روک نہیں رہا، کیوں؟ یہ بھی نور ہے، اور اس نور کو بھی پتا ہے میں اسی کے نور سے بنا ہوں۔ یہ بھی نور وہ بھی نور، تو نور نور کو روکتا، بولے نور نور کو روکتا، اونچا بولے نور نور کو روکتا نہیں۔ حضور پیر صاحب قبلہ تشریف لے آئے، کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ وہ کہاں ہے؟ صوفہ لے آئیں اگر ٹھیک ہے، اچھا لے کے چل تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے گلے گلشن آل رسول جناب پیر سید اظہر علی شاہ گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ نے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضر گرامی تھا تو نور سے چکے آگے نہیں جا رہا، ہاتھ رکاوٹ بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جب ہاتھ رکاوٹ بنا، نور آگے نہیں جا سکا، تو پیچھے کیا ہو گیا؟ اندھیرا ہو گیا، سایہ بن گیا۔ اور وجود مصطفیٰ نہ سورج کی روشنیوں کے لیے رکاوٹ تھا، نہ چاند کی چاندنی کے لیے رکاوٹ تھا۔ روشنی آتی جس میں مصطفیٰ کے آر پار ہو جاتی، تو جب روشنی آر پار ہوتی ہیں تو سایہ بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات ذہن میں آگے، صاحب روح البیان توجہ سے سنیے گا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں آیہ کریمہ قرآن مجید کی، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، محبوب آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے۔ حضور کا یہ کمال تھا، لکھنا ہمارا کمال ہے، اور حضور کا کمال یہ تھا کہ حضور لکھتے نہیں تھے۔ ہمارا کمال لکھنا ہے، اور حضور کا کمال نہ لکھنا۔ نہ لکھنے کی ایک حکمتوں میں یہ بھی تھی، یہ حکمت بھی تھی، تاجدار کائنات اپنے دست مبارک سے نہیں لکھتے تھے، کیوں؟ تاکہ یہ الزام نہ لگ جائے کہ یہ قرآن اپنے ہاتھ سے لکھ لکھ کے دیتا ہے۔ تو جو ہے تاکہ یہ الزام نہ لگ جائے کہ یہ قرآن اپنے ہاتھ سے، تو جب ساری زندگی اس نے لکھتے دیکھا ہی نہیں، تو یہ الزام بھی مصطفیٰ پر نہ آیا۔ ہمارا لکھنا کمال ہوتا ہے، مصطفیٰ کا نہ لکھنا کمال ہے۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک حکمت یہ تھی، ایک حکمت یہ تھی کہ حضور نہیں چاہتے تھے، مصطفیٰ نہیں چاہتے تھے کہ لکھتے 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 جب اللہ کا نام آئے، توجہ ہے، جب اللہ کا نام آئے تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ خدا کا نام نیچے ہو، میرا قلم اوپر ہو۔ مصطفیٰ نہیں چاہتے تھے، یہ ادب تھا۔ نہ لکھنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی، صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اس لیے نہ لکھا کہ اگر خدا کا نام اللہ اگر قلم لکھتا ہے تو پوزیشن کیا بنتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھتے لکھتے اللہ کا نام نیچے ہو، میرا قلم، بولے میرا قلم اوپر ہو، اللہ کا نام نیچے ہو، میرا قلم اوپر ہو۔ تو مصطفیٰ نے گوارا نہ کیا کہ خدا کا نام نیچے ہو، میرا قلم اوپر ہو، میرا قلم اوپر ہو۔ اللہ نے بھی سایہ نہیں بنایا، فرمایا مصطفیٰ جب تجھے یہ گوارا نہیں میرا نام نیچے ہو، تیرا قلم اوپر ہو، ہمیں کیسے گوارا ہوتا کہ تیرا سایہ نیچے ہو، کسی کا نپاک قدم اوپر ہو۔ تو نے ہمارے نام پر قلم گوارا نہ کیا، ہم نے تیرے سائے پر کوئی قدم گوارا نہ کیا، ہم نے تیرے سائے پر کوئی قدم گوارا نہ کیا۔
حاضر گرامی قدر، اس وجود پاک کو جو اس نور کی مٹی سے تخلیق ہوا، جب وہ وجود پاک 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کو جب اس مصطفیٰ کو بھیجا جسے بڑے ناز سے بنایا تھا، بڑے ناز سے بنایا تھا، تو کیسا بھیجا، کیسا بنا کر بھیجا؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب پہلی نگاہ میری اپنے لال پر پڑی تو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمک میرے مصطفیٰ کے چہرے پاک میں، خوشبوؤں کے ہلے اٹھ رہے تھے اس وجود پاک سے، خوشبوئیں پورے ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتے کہ جب میں لے کر حضور کو اپنے قبیلہ کی طرف چلی، فرماتی ہے کہ میں ابھی قبیلہ بنو سعد میں داخل نہیں ہوئی، کوئی گھر قبیلے کا ایسا نہ تھا جس میں محمد کی خوشبو نہ پہنچ گئے۔ ایسا پیکر دل نواز، ایسا پیکر دل نواز حضور فرماتے کہ میرا پورا حسن ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں اگر میرا حسن اس سے زیادہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اپنے ساتھ اس سے زیادہ کچھ کر لیتے جو یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کیا تھا، اس سے زیادہ کچھ کر گزرتے۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں اور لوگوں ادھر حسن یوسف ہے، ادھر حسن مصطفیٰ ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے، وہ حسن یوسف ہے جسے دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، مصر کی عورتوں کی وقتاً ایدیہن انگلیاں کاٹ دی، ایسے حسن میں گم ہوئی، چھریاں چل گئیں، پتہ نہ چلا انگلیاں کٹ گئی ہیں، بے ساختہ بے ارادہ انگلیاں کٹ گئی۔ یہ حسن یوسف ہے جسے دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی، جملے میں توجہ، یہ حسن یوسف ہے جسے دیکھ کر انگلیاں کٹ گئیں، وہ حسن مصطفیٰ ہے کہ انگلی دیکھ کر چاند کٹ رہا، انگلی دیکھ کر چاند کٹ رہا ہے، وہ ایسا پیکر دل ربا بنایا۔ فرماتی ہے الانوار المحمدیہ میں واحد دنیا امام نبہانی نے اور علامہ قسطلانی علیہ رحمہ، انہوں نے طویل حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا طویل ذکر میلاد آپ نے جان فرمایا، جو مشاہدات آپ نے ولادت مصطفیٰ کے دیکھے وہ بڑے طویل بیان فرمائے، اس میں ایک جملہ فرماتی ہے کہ جب تاجدار کائنات جلوہ گر ہوئے کچھ دیر کے لیے حضور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ایک سفید بادل آیا، میں اپنے لال کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ فرماتی ہے کہ پھر اچانک میری کانوں میں آواز آئی، کسی نے کہا، کسی نے یہ آواز دی، بخین بخین قابل محمد علی دنیا کلہا لم یتخلق من اہلہا الا دخل فی قبضتہ۔ فرماتے کہ میرے کان میں آواز آئی، مبارک ہو ساری کائنات کے خزانے رب نے محمد کی مٹھی میں دے دیے، کوئی خزانہ ایسا بچا نہیں جو اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں نہ دے دیا۔ فرماتے کہ یہ آواز آئی میرے کانوں کے اندر۔ دوستو تاجدار کائنات آج انسان کو سمجھ نہیں آتی، اچھا بھائی کیسے؟ قرآن مجید کی آیات پڑھے، اس میں بھی غلط تعبیرات۔ اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا، اگر انہیں کچھ اختیار ہوتا، اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ نہ ہو جاتا، یہ نہ ہو جاتا، یہ نہ ہو جاتا۔ ایک آیت مثال کے طور پر جب تنقید کی نظر سے قرآن دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح کیا کیا چیز مل سکتی ہے جس سے ہمارے عقیدے کو تقویت ملے۔ پڑھتے پڑھتے ایک آیت پہ نظر جم گئی، خوشی سے کھل اٹھے، ہاں دیکھا، ہم نہیں کہتے تھے کہ انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ آیت کیا تھی؟ انک لا تہدی من احببت، اے محبوب آپ جسے چاہیں گے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، جسے آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس آیت کے مطلب ایک پس منظر ہے، مانا وہ نہیں ہے جو تنقیدی ذہن سمجھا ہے۔ انک لا تہدی، بے شک آپ ہدایت نہیں دیتے یا نہیں دے سکتے، من احببت، جسے آپ چاہیں، جسے آپ چاہیں۔ دیکھا اگر ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوتا تو فلان کو ہدایت نہ مل جاتی، فلان کو ہدایت نہ مل جاتی۔
اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام دیکھو انہیں ہدایت کرنی چاہتی، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے باطل عقائد کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انک لا تہدی من احببت، ہدایت اسے نہیں ملے گی جسے آپ چاہیں گے، جسے آپ پسند کریں گے. یہ آیہ کریمہ حاضرین گرامی قدر، اگر انہوں نے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اس آیہ کریمہ کو پڑھا تو کیا یہ آیت غوث اعظم جیلانی نے نہیں پڑھی ہوگی؟ یہ آیت کیا داتا گنج نصری حجویری نے نہیں پڑھی ہوگی؟ یہ آیت کریمہ کیا عرفاء صوفیاء نے نہیں پڑھی ہوگی؟ پڑھی ہے. اور اس آیت کا صحیح مفہوم عرفاء نے بتایا ہے، عرفاء نے بتایا ہے. وہ کیا؟ انک لا تہدی، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بے شک اسے ہدایت نہیں ملے گی من احببت، جسے آپ چاہیں گے، جسے آپ چاہیں گے. لوگوں اس کا مفہوم عرفاء بیان کرتے ہیں کیا؟ کہ بے شک اسے ہدایت نہیں ملے گی جسے آپ چاہیں گے. مفہوم یہ بیان کیا کہ ہدایت اسے ملے گی جو آپ کو چاہے گا. ہدایت اسے نہیں ملے گی جسے آپ چاہیں گے، ہدایت اسے ملے گی جو آپ کو چاہے گا، جو آپ کو چاہے گا. ایک نے یمن میں بیٹھ کے چاہا، مدینے سے اس کے لیے خوشخبریاں جا رہے ہیں. ایک نے پاس ہو کر بیٹھ کر نہ چاہا، وہ پاس بھی بیٹھا رہا، روز دیکھتے تھے، ظاہراً قریب بھی تھے مگر چاہا نہ تھا. سو ہدایت بھی ابو جہل بھی وہی تھا، ابو لہب بھی وہی تھا، دیگر کفار بھی وہی تھے. ہدایت نہ ملی چونکہ قریب تو ہے مگر چاہا نہیں. تو ایک وہ ہے جو دور بیٹھ کر مصطفیٰ کی صدا دے رہا ہے، ہدایت کا نور اس کے دل تک جا رہا ہے. دیکھیں دو شمعیں بجھی ہوئی ہو نا، ایک یہ شمع فرض کیا یہ شمع جل رہی ہے، آپ نے اس جلی ہوئی شمع سے ایک اور شمع جلانی ہے. یہ موم بتی جل رہی ہے، اسے آپ نے ایک اور شمع جلانی ہے. یاد رکھو قریب لاؤ، لاتے اتنا قریب لے آؤ گے، بتائیں وہ شمع جلے گی؟ ایسے اگر دونوں ساتھ ملا دو گے تو بتائیں یہ جلی ہے، یہ بجھی ہوئی ہے، یہ بجھی ہوئی شمع اس کے ساتھ قریب کرنے سے جلے گی؟ بولے یہ مثال کو سمجھیں. وہ شمع بجھی ہوئی شمع نہیں جلے گی، یہاں تک اس کے ساتھ لگا دو، یہ جل رہی ہے، یہ بجھی ہوئی ہے، ساتھ لگانے سے بھی وہ بجھی شمع نہیں جلے گی. بولے بجھی شمع نہیں جلے گی. وہ کب جلے گی؟ جب بجھی شمع جلی ہوئی شمع کے آگے جھکے گی. جب بجھی ہوئی شمع جلی ہوئی شمع کے آگے جھکے گی. جب تک کوئی اکڑا رہتا ہے وہ اکھڑا رہتا ہے، جو آ کر جھک جاتا ہے وہ نور پا دیتا ہے. ہدایت اسے نہیں ملے گی جسے آپ چاہیں گے، ہدایت اسے ملے گی جو آپ کو چاہے گا. یہ تو اس تناظر میں ہو گیا، وگرنہ یہی قرآن کہتا ہے محبوب وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ہی تو ہیں جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے. قرآن یہ بھی فرماتا ہے. حاضرین گرامی یہ اختیار نہیں، وہ اختیار نہیں. دیکھیں تاجدار کائنات کے اختیار کی دو شانیں. کتنی؟ دو شانیں. ایک ہے تشریعی، ایک ہے تکوینی. تشریعی اختیار مصطفیٰ کا یہ وہ جو خزانے عطا کیے گئے اس میں اس مصطفیٰ کو طاقتیں اختیارات بھی دے دیے گئے. تشریعی اختیار یہ ہے کہ مصطفیٰ تو جو کہتا جائے گا وہ شریعت بنتی چلی جائے گی. جیسا چاہے جو تو کہے گا وہ شریعت بن جائے گی. جس کی آپ اجازت دے دیں گے وہ اس کے لیے شریعت بن جائے گی. یہ ہے شرعی اختیار، تشریعی اختیار حضور کا. اب مثال کے طور پر کسی نے سوال کیا کہ حج فرض ہوا، سوال ہوا یا رسول اللہ کیا افی کل عام، ذرا توجہ سنیے گا، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر سوال کیا کہ ہر سال فرض ہے؟
حضور خاموش رہے. پھر فرمایا اگر میں ایک بار بھی ہاں کہہ دیتا سب پر ہر سال میں حج فرض ہو جاتا. اسی طرح قرآن مجید میں پورے قرآن میں کہیں بھی موضوع کے مسا کا ذکر، وضو کا ذکر ہے تو ارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں دونوں انتخاب، وضو کا حکم ہے، موضوع کا مسا. اور صحیح بخاری کی حدیث تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں المسح علی الخفین للمسافر لثلاثۃ ایام، فرمایا کہ مسافر 3 دن تک اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے. وللمقیم، اور ایک مقیم کے لیے یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات. یہ جو موضوع پر مسح کا حکم ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں، اسے تو وضو کا حکم دیا ہے. یہ مسح کا حکم حضور نے اپنے اختیار سے دیا، نے اپنے اختیار سے دیا. حاضر گرامی قد اسی طرح قرآن مجید ولا تمشوا فی الارض مرحا، خبردار زمین پر اکڑ کر نہ چلو. آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ اپنے قد کو پہاڑوں کے برابر کر سکتے ہو. اللہ نے حکم دیا زمین پر آج سے چلو، اکڑ کر نہ چلو. مگر طواف میں پہلے 3 چکر آپ اکڑ کر کیوں چلتے ہیں؟ کیوں چلتے ہیں؟ یہ حضور نے اپنے اختیار سے اس کی اجازت دی، اختیار سے. کیوں؟ جب تاجدار کائنات نے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام حضور کے ساتھ جب مدینہ چلے گئے تو وہاں کچھ دنوں تک معاملات ایسے رہے کہ وہ بیمار ہو گئے، کچھ تھوڑے کمزور ہو گئے. تو جب مکہ آئے حضور کے ساتھ تو لوگوں نے تانے بھی، دیکھو جب تک یہاں تھے کھاتے پیتے تھے، بڑے موٹے تازے اور بڑے صحت مند ہوتے تھے، اب دیکھو یہ کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اس طرح چلنا طواف میں اکڑ کر، تاکہ مکے کے کافروں کو پتہ لگ جائے محمد کے غلام آج بھی شیر ہے. حضور نے پہلے 3 چکر مصطفیٰ نے جسے بمل کہتے ہیں اکڑ چلنے کا حکم فرمایا. حاضر گرامی قدر نوحہ کرنا، کوئی مر جائے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نوحہ ممنوع ہے. مگر حضرت ام عطیہ کو صحیح مسلم کی حدیث حضور نے نوحہ کرنے کی اجازت دی. جو کہہ دے وہ اس کے لیے شریعت ہے، شریعت میں نوحہ کرنے کی اجازت دے دی. اسماء بنت عمیس 4 مہینے 10 دن سوگ ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے. کتنے مہینے؟ 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہوتا ہے. حضرت نے تاجدار کائنات نے اسماء بنت عمیس کا یہ پورا سوگ ہی معاف فرما دیا، پورا سوگ ہی معاف فرما دیا. ایک صاحب کو حق مہر کی جگہ فرمایا کہ اپنی زوجہ کو کوئی قرآنی سورت سکھا دو یہ تمہارا حق مہر ادا ہو جائے. یہ حضور کا اختیار. پھر حضرت عبد الرحمن اور حضرت زبیر کو ریشم پہننا مرد کے لیے منع ہے، مگر عبد الرحمن حضرت زبیر کو مصطفیٰ کریم نے ریشم پہننے کی اجازت دے دی، اجازت دے دی. حضرت براء بن عازب کو مصطفیٰ نے سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دے دی. جو کہہ دیا وہ شریعت بن گیا. حضرت عثمان غنی کو بغیر جہاد میں شرکت کیے مال غنیمت کا مستحق قرار دے دیا. حضرت عائشہ صدیقہ کو حکم یہ ہے کہ عصر کے بعد آپ 2 نوافل ادا نہیں کر سکتے، نماز عصر کے بعد نفل ادا نہیں کر سکتے. تاجدار کائنات نے اپنے اختیار سے حضرت عائشہ کو نماز عصر کے بعد نفل ادا کرنے کی اجازت. یہ حضور کے تشریعی اختیارات ہیں. اور حیرت انگیز بات، ایک شخص کو تاجدار کائنات، یہ مسند احمد کی حدیث امام زرقانی لے کے آئے، فرمایا کہ ایک شخص ایسا بھی تھا حضور نے اسے 3 نمازیں معاف فرما دی. کتنی؟ 3 نمازیں حضور نے معاف فرما دی. فرمایا کہ فجر اور ظہر پڑھ لیا کرو. فرمایا کہ فجر اور عصر یہ 2 پڑھ لیا کرو. ظہر معاف ہے، مغرب معاف ہے، عشاء معاف ہے. فرض نمازیں حضور نے 3 نمازیں ہی حضور نے اس پر معاف فرما دی. حوالہ مسند امام احمد بن حنبل. دوسرا حوالہ امام زرقانی علیہ الرحمہ نے سے نقل کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جب روزہ رکھتے ہیں کس وقت رکھتے ہیں؟ جب اذان ہو جاتی ہے فجر کی، اس کے بعد آپ کھا پی
نہیں سکتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورج نکلنے کے بعد بھی روزہ رکھنے کی حضور نے اجازت دی. اجازت دیتی. یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے، شرعی اختیار، تاجدار کائنات کا اختیار تشریع. اور حاضر گرامی قدر اسی طرح کوئی مر جائے، اگر طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد اگر وہ بیوی واپس لوٹنا چاہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ حلالہ ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ حلالہ ہے. مگر تاجدار کائنات 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کیے بغیر ابھی حلالہ کو ان کی بیوی واپس. یہ حضور کی شان اختیار تشریع ہے. محبوب جو تو کہہ دے گا شریعت کے طور پر تیرا رب سے قبول کرنا چاہے. اب آگے اختیار تکوینی. اختیار تکوینی کیا ہے؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا. وہ اختیار اللہ نے وہ خزانے جو حضور کو بوقت میلاد عطا فرمائے تھے، ان خزانوں کی شان کیا ہے؟ وہ تاجدار کائنات ایک صحرا میں ہے، صحابہ نے پانی مانگا، حضور نے توجہ فرمائی، قریب کہیں پانی نہ تھا، مصطفیٰ نے توجہ فرمائی، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اسی طرح ایک صحابی حضرت حسین، ان کے والد شام کے زہریلے انڈوں پر پانی آ گیا، پاؤں آ گیا، اور وہ زہر اتنا سخت تھا کہ زہر چڑھتا چڑھتا آنکھوں تک پہنچا اور آپ نبینا ہو گئے. اپنے والد کو لے کے آئے، عرض کیا حضور یہ معاملہ ہوا ہے، آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اب کیا ہوا؟ فنفث رسول اللہ فابصر، فرمایا کہ قریب آؤ. وہ قریب آئے، حضور نے پھونک ماری، آنکھیں منور ہو گئی. آنکھیں منور ہو گئی. ایک پھونک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھی، پرندے بناتے تھے، پرندے بنا کے پھونک مارتے تھے، ان میں جان آتے تھے، اڑ جاتے تھے. لوگوں کو روح اللہ کی پھونک ہے، تو جب روح اللہ کی پھونک زندگیاں دے رہی ہے تو نور اللہ کی پھونک کا عالم کیا ہوگا؟ پھر شان مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ حاضر گرامی قدر حضرت عثمان بن عاص کے سینے پر ہاتھ رکھ کر قوت حافظہ عطا کر دی. کھجور کی ٹہنی کو حضور نے چھوا، اسے تلوار بنا دیا. یہ اختیارات مصطفیٰ. تاجدار کائنات حضرت ابو ذر کی آنکھ کو دور فرما دیا. ایک عصا، لکڑی کا ایک عصا. صحابہ گھر جانے لگے شام عشاء کے بعد، عرض کیا حضور اندھیرا ہے، فرمایا کیا تمہارے پاس؟ لاٹھی ہے. فرمایا لاؤ. لاٹھی دی، حضور نے دستے مبارک لگایا، ٹیوب لائٹ کی طرح وہ لاٹھی چمکنے لگی. یہ تاجدار کائنات کے وہ اختیارات ہیں، وہ شانیں ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کی صحیح بخاری کی حدیث، حضور زمین پر کھڑے ہو کر جنت کے پھلوں تک ہاتھ پہنچا رہے. صحیح بخاری فرمایا کہ بلال، میں جب جنت میں جا رہا تھا شب معراج، اپنے قدموں کے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا. یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے. بھائی کیا حضرت بلال حضور کے ساتھ گئے تھے جنت میں؟ حضور کے ساتھ تو بلال جنت میں نہیں تھے، تو پھر آگے آگے قدموں کی آواز کیسے سنی؟ اگر کوئی کہے وہ زمین پہ چل رہے ہوں گے، بھائی زمین پہ کیسے چل رہے ہوں گے؟ یہ کائنات تو بالکل جامد ہو گئی تھی، ہواؤں کا چلنا رک گیا، سمندروں کا پانی، لہریں رک گئی، پانی کا بہاؤ رک گیا، بستر کی حرارت رک گئی، کائنات ساکت ہو گئی، کائنات جامد ہو گئی. کیوں؟ جب جان ہی اس جہان میں نہیں تھی. کائنات تو بے جان تھی، تو جب ہر چیز ٹھہری ہوئی تھی اور حضور معراج میں جنت کی سیر کر رہے تھے، زمین پہ ہر چیز ٹھہری ہوئی ہے، بلال کہاں چل رہے ہیں؟ بلال کہاں چل رہے ہیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت بلال زمین پہ چل رہے تھے. اب سنیے اس کا معنی کیا ہے. تاجدار کائنات نے بول فرمایا بلال، میں جب جنت میں جاؤں گا تو مجھ سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے. اس کے حضور میں غلام، آپ آقا، میں پہلے جنت میں کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ بلال پریشان نہ ہو، میں جس سواری پر سوار ہوں گا اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تو آگے آگے غلام بن کے جائے گا، میں پیچھے پیچھے آقا بن کے آؤں گا. اب وہ جنت میں اپنے آگے آگے بلال کے قدموں کی آواز سنیے. علماء معرفت فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات جنت میں جائیں گے
آلودہ ہو چکا ہوگا. جب حضور جنت میں جائیں گے سواری پر سوار ہوں گے, لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی, بلال آگے آگے ہوں گے, حضور پیچھے پیچھے ہوں گے. اس وقت بلال کے چلنے سے جو قدموں کی آواز پیدا ہوگی حضور نے وہ پہلے سن لی. مصطفیٰ نے وہ آواز پہلے سن لی. یہ سوادوں کا عالم ہے. ترمذی کی حدیث, جب کوئی عورت اپنے خامن سے بدتمیزی کرتی ہے, جھگڑتی ہے, ناحق جھگڑتی ہے, تو جنت کی عورت, جنت کی حوریں اسے کوستی ہے, اسے ڈانٹتی ہے کہ تو ہلاک ہو جائے, اس کے ساتھ جھگڑ رہی ہے تو تیرا مہمان ہے, یہ ہماری طرف لوٹ کے آنے والا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. اب جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ کتنی دور ہے, کتنی بلند ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال, آسمانوں کی موٹائیاں 500 سال, پھر وہ فاصلہ خلائیں 500 سال, موٹائیاں 500 سال, 7000 سال تو یہ بن گئے. کتنے؟ 7000 سال, 7 آسمان کا 7000 کلومیٹر نہیں, 7000 سال تو یہ بن گئے. پھر آگے اوپر سدرا, اندر سدرۃ المنتہا جنت المأویٰ, اس سے خدا جانے کتنی اوپر بلند جنت. جو ہزاروں سالوں کے فاصلے سے جنت میں بیٹھ کے ڈانٹ رہی ہے عورت کو, اس کا مطلب ہے وہ حور دیکھ رہی ہے تو ڈانٹ رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ حور نے جنت میں دیکھا بھی ہے, حور نے جنت سے سنا بھی ہے, جنت میں بیٹھ کے سن بھی رہی ہے, دیکھ بھی رہی ہے. تو لوگوں, جب ہزاروں سالوں کے فاصلے سے حور کا سننا یہ ہے تو پھر حضور کا سننا کیسا ہوگا؟ ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں پر سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, یہ مصطفیٰ کا سننا ہے. اب آگے تاجدار کائنات, سیاستہ کی حدیث, حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بس بات ختم کر رہا ہوں, توجہ, حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک جگہ پر سواری پکڑ گئی, حضور نے نیچے دیکھا, فرمایا کہ نیچے 2 قبریں ہیں, ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. ایک کا گناہ یہ تھا, دوسرے کا یہ تھا, ایک نپاکی سے نہیں بچتا تھا, ایک چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, ان کے گناہ یہ ہیں, قبر میں دیکھ رہا ہوں عذاب ہو رہا ہے. حضور نے سطح زمین سے اوپر, اور مردے ہیں قبر کے اندر, اوپر ہے تختے, اوپر ہے مٹی, سینکڑوں من مٹی پڑی ہوگی, مگر حضور کی نگاہ مٹی کے آر پار جا رہی ہے, مٹی کے آر پار جا رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں اتنا عذاب ہو رہا. یہاں ایک بڑا باریک سا پیغام بھی مصطفیٰ نے دے دیا, اور وہ پیغام یہ کہ لوگوں, تم قیامت تک میری بارگاہ میں آتے رہنا, آتے رہنا, آتے رہنا. یہ مت عقیدہ لے کے آنا کہ شاید تمہارے مصطفیٰ کو خبر نہیں ہے. فرمایا کہ جو تمہارا نبی آج قبر کے باہر سے اندر دیکھ رہا ہے, تم آتے رہنا تو مصطفیٰ قبر کے اندر سے باہر بھی دیکھ سکتا. جو قبر کے باہر سے اندر دیکھ رہا ہے, وہ قبر کے اندر سے باہر کیا نہیں دیکھتے ہوں گے؟ یہ وہ اختیارات ہیں, یہ وہ شانیں ہیں, یہی وہ شان ہے. آخری بات, اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, توجہ کی, اشارہ کیا, سورج پلٹ آیا, سورج لوٹا دیا. یہ ہے وہ اختیارات جو آواز حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے مقدس کانوں میں آئی. کعبہ محمد, دنیا کلھا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو محمد نے اپنی مٹھی میں نہ لے لی ہو. کائنات مصطفیٰ کی مٹھی میں, جدھر اشارہ ہوتا گیا کائنات ویسے کی ویسے چلتی چلی گئی. اب یہ سورج جو پلٹایا ہے, یہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. کتنا؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے یہ سورج. اور اتنا بڑا سورج, اس میں ہماری 14 لاکھ زمینیں آ جاتی ہیں. کتنی؟ 14 لاکھ زمینیں ایک سورج میں. اور وزن اتنا, 2 کے بعد 27 زیرو لگاؤ تو اتنے ٹن اس کا وزن بنتا ہے سورج کا. اور مشکات کی حدیث, حضور جب سورج ڈوبتا ہے, جب سورج ڈوبتا ہے تو یہ رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے. فرشتے کھینچ کے لے جاتے ہیں. اتنے سارے معاملات, اتنی دور سورج, اتنا وزنی سورج, فرشتوں کی طاقت بھی ہے, رب کے قدموں میں بھی ہے. مغرب کے وقت کا یہ عالم ہے. گرامی قدر, ایک طرف یہ ساری طاقتیں ہیں, ایک طرف آمنہ کے لال کی انگلی کا ایک اشارہ ہے.
ایک اشارہ، ڈوبا سورج پلٹا رہا ہے، کائنات حضور کے اختیار میں، کائنات حضور کی مٹھی میں، کائنات مصطفیٰ کے اشارے کے منتظر۔ اچھا اب سائنس کی بات، مثلا ایک کمرہ ہو، اس کمرے کی 4 دیواروں پر برابر طاقت کا، ادھر میں مقناطیس لگا دو، ادھر بھی لگا دو، اوپر بھی لگا دو، نیچے بھی لگا دو، برابر طاقت کے بڑے بڑے مقناطیس کی چادریں بچھا دیں، یہ دیوار وہ دیوار، وہ چھت یہ دیوار، یہ نیچے، ہر طرف مقناطیس لگا دو، اور ایک گولا ہو، لوہے کا گولا ہو، اسے آپ درمیان میں چھوڑ دیں، بتاؤ چاروں طرف مقناطیس ہے وہ کدھر جائے گا؟ اگر نیچے کہو کہ نیچے آتا ہے تو اوپر کا مقناطیس اوپر کھینچ رہا ہے، کہاں جائے گا؟ اگر کہو کہ ادھر جائے گا تو ادھر کی دیوار ادھر کھینچ رہی ہے، چاروں طرف مقناطیس ہے، مقناطیس کی دیواریں چاروں طرف، اب وہ لوہے کا گولا کدھر جائے گا؟ وہ کہیں نہیں جائے گا، طاقت برابر کی ہے، درمیان میں لٹک جائے گا، لوہے کا گولا درمیان میں لٹک جائے گا۔ اگر ادھر والے مقناطیس دونوں زمین والا اسے بھی ہٹا دیا جائے تو اب وہ گولا کدھر جائے گا؟ اوپر جائے گا، کیونکہ اوپر والا موجود ہے، اوپر والا موجود ہے، اب وہ نیچے نہیں آیا، کیونکہ زمین سے زیادہ کشش اس مقناطیس میں ہے، اس نے اوپر کھینچا، نیچے نہیں جانے دیا، کیونکہ زمین سے زیادہ گریویٹی اس کی وہاں موجود ہے۔ اب اصول یہ بنا کہ کھینچتا وہی ہے جس کی کشش زیادہ ہوتی ہے، کھینچتا وہی ہے جس کی کشش، سورج میں بڑی کشش ہے، سورج نے پوری گلیکسی کو تھام رکھا ہے، گلیڈی سائنسدان کو پڑھو وہ کہتا ہے ساری کشش سے جو بھی سیارے ستارے سورج نے اپنی گرفت میں کشش کے ذریعے دیے ہوئے ہیں، یہ سورج کی کشش ہے جو نظام شمسی کو تھامے ہوئے ہے، تو کھینچے گا وہی جس کی کشش، بولے جس کی کشش زیادہ ہوگی۔ اگر حضور کے اشارے سے سورج بلٹا ہے تو آپ بتاؤ سورج میں کشش زیادہ ہے یا مصطفیٰ میں کشش زیادہ ہے؟ اللہ نے وہ شانوں والا، عظمتوں والا، وہ پیارا مصطفیٰ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا۔ خالق کائنات ہمیں اس رسول کے ترانے گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جئیں تو اسی مصطفیٰ کی غلامی میں، موت آئے تو اسی مصطفیٰ کی غلامی میں۔ آج نے گرامی قادر وہ ایسا دلربا محبوب جب اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا تو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو جب عام نعمتوں کے چرچے کا حکم ہے تو وہ جو ساری نعمتوں کی جان بن کر آیا ہے اس مصطفیٰ کے آنے پر حضور کی خوشیاں اور حضور کے ڈنکے اور حضور کے چرچے کیوں نہ ہوں؟ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا ان دیوانوں کو آباد رکھے محمد کا میلاد، اونچا بول دیں محمد کا میلاد، خدا ان دیوانوں کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ہم اسی طرح ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں۔ حضور پیر صاحب تشریف لائے کی آمد کا شکریہ، میں بارے دیگر محترم جناب یعقوب صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ذکر مصطفیٰ کے اتنی خوبصورت مجلس میں بیٹھنے کی، حاضر ہونے کی کا یہ موقع عطا کیا۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ پاک میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہم سے ہر طرح کا شر دور فرمائے، اللہ پاک سب کو حفظ و امان میں رکھے، خالق کائنات دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں تاجدار کائنات کی رحمت للعالمین کے رحمت سے عطا فرمائے، آمین۔